ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملوں نے مشرق وسطی میں ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کے آغاز کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یکم اکتوبر کی شام ایران کی جانب سے اسرائیل میں مختلف مقامات پر 200 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ان میں سے بیشتر کو اس نے اپنے فضائی دفاعی نظام کی مدد سے تباہ کر دیا، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس عمل میں امریکی جنگی بحری جہازوں نے بھی اسرائیل کی مدد کی۔ یہ رواں برس میں دوسرا موقع ہے کہ ایران نے اسرائیل کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل ایران کی جانب سے دمشق میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر کی ایک مبینہ اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد اپریل میں جوابی کارروائی کے طور پر اسرائیل کی جانب 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل داغے تھے۔ اس وقت اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہاگری نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک بیان میں کہا تھا کہ حملے میں 170 ڈرون اور 30 کروز میزائل شامل تھے، جس میں سے کوئی بھی اسرائیلی علاقے میں داخل نہیں ہوا، جبکہ 110 بیلسٹک میزائلوں میں سے بھی بہت کم تعداد اسرائیل پہنچی۔ اس صورتحال میں دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ پر بظاہر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مضبوط ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آخر ان میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطی میں سب سے بڑا اور طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ سن 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈر کے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں۔ دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطی میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے ہیں۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈیلائلا، جبرائیل، ہارپون، جیریکو 1، جیریکو 2، جیریکو 3، لورا اور پوپئی شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بروقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ کے راکٹوں کو متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا ہے۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس انجینئر اوزی روبن نے بتایا کہ آئرن ڈوم کی طرح کا دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں ہے، اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے، اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ 24 ارب ڈالر سے ذرا زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ ایران کے فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000، جبکہ اسرائیل کے ایسے فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس فضائیہ ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے اور اس کے بیڑے میں صرف 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہوں، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 67 ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے، جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطی میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے۔ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا ذوالفقار، 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے۔ ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپر سونک میزائل ہیں،
जो 300 से 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे ईरान ने सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर दागे हैं, लेकिन दूसरे के मुल्क में जाकर गोरिल्ला ऑपरेशन करने का ज़्यादा तजुर्बा इसराइल का है और वो हमेशा ही इसमें कामयाब हुआ है। लेकिन जब बात होती है दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग की, तो ईरान के रग़बे और फ़ौज में ज़्यादा तादाद को देखते हुए ये साफ नज़र आता है कि इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसकी बरतरी फ़िज़ाई ताकत, मिसाइल और ड्रोन्स हैं, और अगर इसने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया तो मुमकिना तौर पर उन्हीं के ज़रिए ही करेगा। वैसे माजी में ईरान के हाफ प्रोफाइल फ़ौजी और सिविलियन शख्सियात भी इसी तरह के हमलों में हलाक की गई हैं। अगरचे इसराइल ने अक्सर औक़ात इसका बाकायदा एतराफ़ नहीं किया, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। इस जंग का एक और पहलू साइबर अटैक भी हो सकता है, और इस जगह इसराइल काफ़ी वल्नरेबल यानी कमज़ोर लगता है। वजह साफ़ है कि ईरान का दिफ़ाई निज़ाम इसराइल के दिफ़ाई निज़ाम जितना एडवांस नहीं है, इसलिए इसराइल के निज़ाम पर साइबर हमला ज़्यादा आसान है।